اس طرح ہمارے بعض اسٹوڈنٹ ویڈیوز بنا رہے ہیں، اس میں گالی گلوچ بڑے گندے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو اس طرح کی تربیت لوگوں کو آپ سے ہی مل رہی ہے نا، آپ سے ہی مل رہی ہے. آپ ان کو اپنا اسٹوڈنٹ بھی مان رہے ہیں، کہہ بھی رہے ہیں کہ ہمارے پاس آتے ہیں، ہمیں سنتے بھی ہیں. بلکہ سامعین، انجینئر محمد علی مرزا نے وہاں اس گفتگو کے دوران اس منکرین حدیث کے عقیدے کو تسلیم کیا تھا. آپ سن لیجئے ان سے. حدیثوں کی دلیل کیا ہے؟ حدیث کی تو بات ہی نہیں. یہ شرک نہیں ہے، قرآن کے ساتھ ان کو رکھنا. بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ شرک نہیں ہے، قرآن کے ساتھ ان کو رکھنا. بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں. اور آپ ہی کی باتیں جو محدثین کے متعلق تھی وہ سن کر یہ بندہ منکرین حدیث ہوا ہے. محدثین کے ہاں تو کئی محدث ہیں جو پاگل ہو گئے آخری وقت میں، جو اتنی روایتیں جمع کرے اور ان کا ذوق نہ بتائے. یعنی امام مسلم نے اپنے زمانے کے، ظاہر ہے یہ آج کل کے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ علماء کے بارے میں تو نہیں بات کر رہے، اپنے زمانے کے اکثر علماء کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جاہل ہیں. اب میں نام نہیں لیتا، وہ بڑے بڑے پھر اس میں محدثین آتے ہیں، وہ جو اہل علم ہے ان کو پتہ چل جائے گا، پھر وہ لوگ بالکل پرسنل ہو جاتے ہیں کہ اس نے احمد بن حنبل کا یا امام بن ابی شیبہ کا نام لے دیا ہے. تو وہ اپنے زمانے کے، وہ جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں روایتیں جمع کی اور ان کے اوپر کوئی ذوق کا حکم نہیں لگایا، امام مسلم نے ان کو جاہل ڈکلیئر کیا. اچھا وہ بعض لوگ اس کو میرے کھاتے میں ڈال رہے ہیں کہ وہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں. بھائی مجھے سنتے ضرور ہیں. اس وقت کوئی میرے جیسا ٹیچر مل جاتا تو آج آپ سکون سے بیٹھے ہوتے. میں آپ کو ایز اے ٹیچر میں آپ کو بہت سنتا ہوں. میں آپ کو ایز اے ٹیچر میں آپ کو بہت سنتا ہوں. میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں. آئے ہو نا. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. محترم سامعین ہے، انجینئر مرزا کی ان کی جہلم کی اکیڈمی کے اندر ان کی ایک منکرین حدیث سے گفتگو ہوئی جس میں انجینئر محمد علی مرزا کی بے بسی کو پوری دنیا نے دیکھا. اب اس بے بسی کو چھپانے کے لیے انجینئر محمد علی مرزا نے ایک وضاحتی بیان دیا ہے، اور اس میں انجینئر محمد علی مرزا کہتے ہیں کہ جی ہمارا اختلاف تو علماء سے ہے، کوئی بندہ اگر آ کر ہم سے سوال کرے تو وہ سوال کر سکتا ہے. ہمارا تو جھگڑا صرف علماء کے ساتھ ہے. واللہ عام جو عام آدمی ہے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ، وہ ہماری اکیڈمی میں آ کے ہم سے سوال کر سکتا ہے. ہم کبھی کسی کے اوپر پابندی نہیں لگاتے. لیکن سامعین ہے، جب اس منکرین حدیث نے انجینئر محمد علی مرزا سے کھڑے ہو کر سوال کیے تو انجینئر محمد علی مرزا نے وہاں کسی سوال کا جواب اس کو نہیں دیا، اور انجینئر محمد علی مرزا کی بے بسی دیکھنے والی تھی. اور اسی طریقے سے سامعین اس وضاحتی بیان کے اندر بھی انجینئر محمد علی مرزا نے اس منکرین حدیث کے سوالوں کے کوئی جوابات نہیں دیے. بلکہ سامعین جب انجینئر محمد علی مرزا چھوڑنے پر آتے ہیں، لمبی لمبی چھوڑنے پر آتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جی میں گھنٹوں فی البدیہہ گفتگو کر سکتا ہوں. اور اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں ذرا وہ بھی سن لیجئے. تیاری تو تم لوگوں کو کرنی پڑتی ہے نا جنہوں نے فقہ کی کتابیں پڑھی ہیں، جس نے پچھلے آلموسٹ 25 سال سے اور بالخصوص پچھلے 14 سال سے قرآن و سنت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا ہے. اور تمہارے مرے ہوئے بزرگ اور زندہ بزرگ ان کے سارے دلائل فیل ہو گئے جس بندے کے سامنے، اسے تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو سامعین آپ نے سنا، اب لمبی لمبی چھوڑنے پر آتے ہیں تو یہاں تک چھوڑ جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے کھڑے ہو کر ایک عام بندہ جو عالم بھی نہیں ہے وہ ان سے سوال کرتا ہے تو ان کے سوالوں کے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. انجینئر محمد علی مرزا ان کے سوالوں کو ہی گول کر کے جاتے ہیں. پھر سامعین انجینئر مرزا کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ جی لوگ اس کو ہمارے کھاتے میں ڈالتے ہیں. اچھا وہ بعض لوگ اس کو میرے کھاتے میں ڈال رہے ہیں کہ وہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں. بھائی مجھے سنتے ضرور ہیں. لیکن انجینئر مرزا اس کو ہم نے آپ کے کھاتے میں نہیں ڈالا، بلکہ آپ کی اکیڈمی کے اندر اس نے خود اقرار کیا کہ ایز اے ٹیچر وہ آپ کو سنتا ہے، اور وہاں وہ آپ کی تعریفات بھی کر رہا تھا، لیکن آپ نے وہاں کوئی اعلان برات اس سے نہیں کیا. آپ سن رہے تھے کیونکہ وہ آپ کی تعریف کر رہا تھا. اس وقت کوئی میرے جیسا ٹیچر مل جاتا تو آج آپ سکون سے بیٹھے ہوتے. میں آپ کو ایز اے ٹیچر میں آپ کو بہت سنتا ہوں. میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، اور لوگوں کو کہتا ہوں کہ علی بھائی کو سنو. مگر جو چیز ہے نا میری زندگی ایک لفظ میں بدلی، خدا. پھر آپ اپنے آپ کو ڈاکٹر اسرار کا شاگرد کہتے ہیں، اسٹوڈنٹ کہتے ہیں، اور انہیں اپنا ٹیچر اور استاد کہتے ہیں. تو کیا آپ نے ان سے پڑھا ہے؟ آپ نے ان کے صرف بیانات سنے ہیں، درس قرآن سنے ہیں. درس قرآن اور بیانات سننے کی بنا پر آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی میں ان کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں ان کا شاگرد ہوں، وہ میرے استاد ہیں. تو یہی معاملہ آپ کے ساتھ اس منکرین حدیث نے کیا ہے. اور آپ ہی کی باتیں جو محدثین کے متعلق تھی
वो सुनकर ये बंदा मुनकरीन हदीस हुआ है। मुहद्दिसीन के हाँ तो कई मुहद्दिस हैं जो पागल हो गए आखिरी वक्त में, जो इतनी रिवायतें जमा करें और उनका ज़ौफ ना बताए। यानी इमाम मुस्लिम ने अपने जमाने के, ज़ाहिर ये आजकल के बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया उलमा के बारे में तो नहीं बात कर रहे, अपने जमाने के अक्सर उलमा को उन्होंने कहा है कि ये जाहिल हैं। अब मैं नाम नहीं लेता, वो बड़े बड़े फिर उसमें मुहद्दिसीन आते हैं, वो जो अहले इल्म है उनको पता चल जाएगा, फिर वो लोग बिल्कुल पर्सनल हो जाते हैं कि इसने अहमद बिन हंबल का या इमाम नबी शहबा का नाम ले दिया है। तो वो अपने जमाने के, वो जिन्होंने हजारों की तादाद में रवायतें जमा की और उनके ऊपर कोई ज़ौफ का हुक्म नहीं लगाया, इमाम मुस्लिम ने उनको जाहिल डिक्लेयर किया। फिर इससे मजीद आपने खुद कहा कि जी इस तरह के लोग जो उलमा से बेजार होते हैं वो हमारे पास आते हैं। तो इस तरह के जितने लोग हैं जो उलमा से मुतनफ़र हैं या किसी फिरके से मुतनफ़र हैं, वो हमारे पास अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए आ जाते हैं। तो आपने खुद इकरार किया कि ऐसे लोग आपके पास आते हैं, आपको सुनते हैं, फिर भी आप कहते हैं कि जी लोग इसको हमारे खाते में डाल दें। बल्कि आपने इस वीडियो के अंदर यहाँ तक बात की है कि आपके ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, गालम गलौज करते हैं। इस तरह हमारे पास स्टूडेंट वीडियोस बना रहे हैं, उसमें गाली गलौज, बड़े गंदे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह की तरबियत लोगों को आपसे ही मिल रही है ना, आपसे ही मिल रही है। आप उनको अपना स्टूडेंट भी मान रहे हैं, कह भी रहे हैं कि हमारे पास आते हैं, हमें सुनते भी हैं। बल्कि सामीन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने वहाँ उस गुफ्तगू के दौरान उस मुनकरीन हदीस के अकीदे को तस्लीम किया था। आप सुन लीजिए इनसे। हदीसों की दलील क्या है? हदीस की तो बात ही नहीं, ये शिरक नहीं है, कुरान के साथ इनको रखना। बिल्कुल मैं आपके साथ हूं, लेकिन मेरा आप इनको भी जी जी ये कह रहे कुरान जी। या तो कुरान को मुकम्मल ना मानो। तो सामीन आपने सुना, खुद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा उसके अकीदे को तस्लीम कर रहा है, सही तस्लीम कर रहा है। तो ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की दावत का नतीजा है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को सुनने का नतीजा है कि लोग मुनकरीन हदीस हो जाते हैं, लोग गुमराह हो जाते हैं, उलमा से मुतनफ़िर हो जाते हैं, बेजार हो जाते हैं, गालम गलोच और गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, जिसका खुद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने इकरार किया।